جو لوگ ملک کے حالات سے بے خبر نہیں رہ سکتے ہیں یا جن کو سیاست سے دلچسپی ہے یا جو آئین اور قانون کے طالب علم ہیں وہ سب آج صبح یعنی سوموار والے دن سپریم کورٹ آف پاکستان پر اپنی نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آئے گی تو کیا نتیجہ نکلے گا، کیونکہ وہ ویکنڈ پر حکومت کا موقف سنتے رہے اور اس پر غور کرتے رہے کہ حکومت جو کچھ فرما رہی ہے وہ کس حد تک قابل عمل ہے۔ سپریم کورٹ میں جب حکومت نے اپنے دو متضاد یعنی ایک دوسرے سے متصادم باتیں کیں تو اندازہ ہو گیا کہ جو جاہل مطلق ہوں ان کو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے اور پھر کہتا ہے اوئے یہ کیا ہوا۔ بات اتنی مختصر سی ہے کہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس مقدمے کو سن رہا ہے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات سے متعلقہ ہے، جس پر اسی سپریم کورٹ نے پہلے ایک آرڈر دیا تھا کہ یہ انتخابات کچھ تھوڑے آگے پیچھے کر کے تو جلد از جلد رمضان کے فوراً بعد ہو جانے چاہیے، جس پر 30 اپریل کی تاریخ دے دی گئی، لیکن بعد میں اس تاریخ سے حکومت مکر گئی اور اکتوبر کا مہینہ اسی سال کا منتخب کر لیا۔ اس پر پی ٹی آئی نے اس حکم کو الیکشن کمیشن کے اور حکومت کے ارادے کو چیلنج کیا کہ یہ 30 اپریل سے اکتوبر میں انتخابات جا نہیں سکتے ہیں، یہ کیسے ہو گئے؟ کیونکہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ اس وقت تک یعنی جب تک حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے 30 اپریل 2023 کی تاریخ پر ایگری کیا تھا، وہ اس فیصلے پر تھے جو کہ 3-2 کی اکثریت سے درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے سنایا گیا تھا۔ بعد میں جب 2 ججز نے اپنا اختلافی نوٹ واضح کر کے لکھا تو حکومت نے یہ انٹرپریٹیشن دی کہ یہ فیصلہ 3-2 کا نہیں، یعنی وہ درخواستیں منظور نہیں ہوئیں جن میں الیکشن کا کہا گیا بلکہ وہ مسترد ہو گئیں، اور یوں 4-3 کی اکثریت سے انتخابات کے بارے میں کوئی ایسا سپریم کورٹ نے حکم ہی نہیں دیا۔ یہ وہ کل تک بلکہ آج صبح تک بلکہ ابھی سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل اسی بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ جناب 4-3 سے وہ درخواستیں مسترد ہو گئی تھیں، تو یہ مقدمہ بنتا نہیں ہے، یہ مقدمہ ہے ہی نہیں، کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہ جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہو کہ انتخابات ہونے۔ اب یہ بات تو ان کی یہاں تک تو درست ہو گئی اور سمجھ بھی آ گئی بقول حکومت کے کہ یہ 4-3 سے مسترد درخواستیں ہو گئیں تو پھر تو کوئی ایسا حکم ہی نہیں ہے کہ آپ انتخابات رمضان کے فوراً بعد کروائیں۔ ساتھ ہی حکومت نے جو اس کے متضاد گفتگو کی اور اٹارنی جنرل صاحب بھی سپریم کورٹ کے آگے یہ دلیل لے کر پہنچ گئے کہ جناب آپ 3 ججز اس مقدمے کا فیصلہ نہ کریں بلکہ ایک فل کورٹ بنائیں۔ تو اب یہاں پر ایک بہت باریک سی لائن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مقدمہ نہیں ہے تو پھر فل کورٹ کیوں سنیں؟ یقینی طور پر کورٹ بھی اٹارنی جنرل سے اور دیگر جو اتحادی گروپ ہے اس کی جو بھی وکالت کرے اس سے یہ سوال تو کرے گی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ فل کورٹ اس مقدمے کو سنیں تو آپ اپنے ہی پہلے بیان کی نفی کر رہے ہیں کہ آپ اندر سے تو مانتے ہیں کہ وہ 3-2 کا فیصلہ درست تھا اور سپریم کورٹ نے اس کا حکم دیا۔ پھر سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اگر وہ 4-3 سے مسترد ہوئی تھی تو آپ نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہی کیوں کیا؟ آپ نے یہ سارا کچھ مانا، تو جب آپ مان چکے ہیں تو پھر آپ اس سے منحرف کیسے ہو سکتے؟ اب یہ اتنی ڈیلیکیٹ قانونی بحث ہے کہ جس سے بظاہر بادی نظر میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور دختر نیک اختر شعلہ بیان مریم نواز، جنہوں نے اپنی پورے پارٹی کو، تمام لوگوں کو آگ میں جھونک دیا،
ان کا موقف ہی درست نہیں اور وہ ایک غلط بیانیے پر کھڑے ہیں. کوشش وہ یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے مقابلے میں وہ کوئی بیانیہ بنا سکے، لیکن امید نہیں کہ ان کا بیانیہ چل پائے گا یا وہ ایون بیانیہ بھی بنا پائیں گے، کیونکہ کورٹ میں جب آپ یہ تسلیم کر چکے ہوں اور حقیقت میں بھی آپ کی حکومت اور الیکشن کمیشن اس بات کو مان چکا ہو کہ ہم انتخابات رمضان کے فوراً بعد کرواتے ہیں، پھر بھلے آپ نے وہ تاریخیں آگے کر دی ہوں تو آپ نے یہ تو تسلیم کیا ہو. اب آپ یہ کہیں کہ لارجر بینچ اس مقدمے کو سنے تو آپ دوبارہ سے اس فیصلے کو تسلیم کر رہے ہیں. تو جو بیچ میں آپ نے بونگی ماری ہے کہ یہ 4-3 سے مسترد ہوئی، اس سے آپ کی بات میں تضاد پیدا ہو چکا. جب تضاد پیدا ہو جائے تو پھر کورٹ کسی طرح کی کوئی ریلیف نہیں دیتی ہے. یہ دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے. سپریم کورٹ اگلے 2 گھنٹے میں کوئی فیصلہ سنائے یا کل سنائے یا پرسوں سنائے، وہ فیصلہ سنائے گی اور وہ فیصلہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے حق میں ہوگا. اور نواز شریف صاحب کو دوبارہ سے، ہاں وہ دوبارہ سے مجھے ایک صاحب یاد آ گئے، ان کی عادت تھی کہ وہ نشہ کرتے تھے. ان کی والدہ فوت ہو گئی تو ان کے گھر سے پیغام ان کو بھیجا گیا کہ جا کے اس کو بتاؤ کہ تمہاری والدہ فوت ہو گئی، تاکہ وہ تدفین کے جو جنازے کے مراحل ہیں اس میں شامل ہو سکے. تو جو بندہ بھیجا گیا اس نے اس کو جگایا، کیونکہ وہ نشہ کر کے لیٹا ہوا تھا، کہ تمہاری اماں فوت ہو گئی. کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، کیونکہ نشہ کیا ہوا تھا تو پھر سو گیا، نشے کا غلبہ تھا. جب کافی دیر تک وہ نہ پہنچا تو ایک اور آدمی گیا بلانے کے لیے، تو اسے جگایا اور کہا کہ تمہاری اماں فوت ہو گئی. کہتے ہیں پھر فوت ہو گئی. تو نواز شریف صاحب نے بھی کہنا ہے کہ یہ پھر ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے پھر اپنے پاؤں پر کلاڑا مار لی. تو سپریم کورٹ یقینی طور پر جو بھی فیصلہ دے گی وہ نواز شریف کے خلاف آئے گا. اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو اعتزاز احسن صاحب چند دن پہلے کہہ چکے کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے، کیونکہ سب اپنی اپنی ریڈ لائن کا ذکر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وکلاء میدان میں آ جائیں گے، اور ابھی تو ویسے پی ٹی آئی کے وکلاء سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نواز کو کس حد تک بدنامی، شرمندگی اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا. شکست تو ان کی سامنے لکھی ہے، لیکن کتنی ہوتی ہے کہ ان کو آنے والے انتخابات میں ان کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں، ان کو کہیں کوئی پذیرائی نہیں ملتی. وہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو روز مریم نواز ذکر کرتی ہیں وہ دڑن تختہ ہونے کو جا رہا ہے. اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے کچھ ہی گھنٹوں میں یا دنوں میں بہت سارے اتحادی پیپلز پارٹی کی لائن لیتے ہوئے نواز شریف اور ان کی پارٹی کو چھوڑ جائیں گے. کل پرسوں تو ایم کیو ایم نے بھی کہہ دیا کہ ہم پی ڈی ایم کے اتحاد سے اگر نکل جائیں تو اس میں مراد علی شاہ کو ہمارے ووٹوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ سندھ میں اس کی حکومت سٹیبل ہے. یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کھڑی نہیں رہ سکتی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کس طرف چل رہا ہے. بہرکیف یہاں پر ہاتھی بھی ہیں، ان کے دانت کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں. پاکستان میں کوئی بھی چیز آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تھوڑا بہت حالات و واقعات کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے کہ شاید ایسا ہو جائے. اگر نہ ہو تو آپ ہم جیسے لوگوں کو دوش نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ نے تو یہ کہا تھا اب یہ ہو گیا. یہاں کچھ بھی ہو سکتا. تو اب دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، بلکہ یہ سپریم کورٹ کس کروٹ بیٹھتی ہے. یہ اونٹ سے اور ہاتھی سے بھی بھاری ہے، جنہوں نے مشرف کو اور فوجی جرنیلوں کو جنہوں نے اس ملک پر قبضہ کیا انہیں لمبے اختیار دے کے لمبی چھوٹیں دی. پاکستان کے عوام تصور نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ کبھی ان کے حق میں بھی کوئی بات کرے گی. میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے